ایمیٹی ول ہاؤس ایک ایسا نام جو آپ کے جسم میں سنسنی دلاتا ہے۔ ایک ایسی کہانی جو اتنی دل دہلا دینے والی ہے کہ دہائیوں تک لوگوں کے ذہنوں پر سوار رہی۔ یہ ایک ڈاؤن خواب میں پھنسے خاندان کی کہانی ہے جہاں زندگی اور موت کے درمیان کی سرحدیں ایک خوفناک حقیقت میں بدل جاتی ہیں۔ یہ سب 1974 میں نیو یارک کے پرسکون قصبے ایمیٹیول میں شروع ہوا تھا، جہاں ایک سانحہ جلد ہی تاریخ کی سب سے بدنام بھری کہانیوں میں سے ایک کو جنم دے گا۔ نومبر 1974 میں ایک خاندان کی پرامن زندگی کو تشدد کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ رونالڈو ڈی فیو جونیئر نے جنون کے عالم میں اپنے والدین اور 4 بہن بھائیوں کو نیند میں بے رحمی سے قتل کر دیا۔ اس نے انہیں ایک ایک کر کے گولی ماری رات کے سناٹے میں، اور پھر بھی کسی نے کوئی آواز نہیں سنی۔ وہ وحشت اتنی خاموش تھی، اتنی ناقابل فہم کہ اس نے پیچھے صرف ایک عجیب سی خاموشی چھوڑی، اور اس کے ساتھ ہی 112 ایویشن ایونیو پر ایک لعنت نے جیسے قبضہ کر لیا۔ صرف 1 سال سے کچھ زیادہ عرصے بعد دسمبر 1975 میں لٹس فیملی جارج کیٹی اور ان کی 3 بچوں نے اس گھر میں قدم رکھا، بے خبر اس اندھیرے سے جو ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کی کم قیمت کی طرف متوجہ ہوئے، یہ کبھی نہ سوچنے کہ وہ ایک ڈراؤنے خواب میں داخل ہو رہے ہیں۔ پہلی رات سے ہی عجیب و غریب واقعات شروع ہوئے۔ پہلے تو انہوں نے اسے نظر انداز کیا، لیکن جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلے اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہو گیا۔ پہلا نشان سبز کائی تھی۔ یہ دیواروں سے، چمنی سے، ایسی جگہوں سے نکل رہی تھی جن کو کوئی وضاحت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی جیسے ایک اپنی ایک زندگی تھی جس سے گھر زندہ اور شیطانی محسوس ہوتا تھا، جیسے یہ ان کے خوف کو کھا رہا ہو۔ پھر ٹھنڈی جگہیں آئیں جہاں تھرماسٹیٹ کتنا ہی تیز کیوں نہ کر دیا جائے کمرے برف کی طرح سرد ہو جاتے۔ ایک غیر فطری ٹھنڈک جو ان کی ہڈیوں اور دل میں سرایت کر رہی تھی۔ لیکن یہ صرف وہیں نہیں رکا۔ آدھی رات کو وہ عجیب آواز سنتے، دروازے زور سے بند ہوتے، دالانوں میں بھاری قدموں کی گونج، اور پھر وہ آواز گھر کے اندر سے کہیں گہرائی سے آنے والی ایک دھیمی گہری گرج۔ وہ صرف ایک بات سرگوشی کرتی تھی: بچے۔ وہ بھی ویسے نہیں رہے۔ ان کا بیٹا ڈینیل ایک خیالی دوست سے بات کرنے لگا جس کا نام جوڈی تھا۔ لیکن جوڈی کوئی عام خیالی دوست نہیں تھا۔ نہیں، جوڈی ایک خوفناک مخلوق تھی، ایک سور جیسا کردار جو سائے میں چھپ کر انتظار کرتا تھا۔ ایک رات جارج لٹس نے کچھ دیکھا جو وہ سمجھ نہیں سکتا تھا۔ چمکتی ہوئی سرخ آنکھیں جو کھڑکیوں کے باہر اندھیرے سے اسے گھور رہی تھیں۔ اس نے تلاش کیا لیکن اس کا سراغ کبھی نہ ملا۔ وہ آنکھیں وہیں رہیں، دیکھتی رہیں، انتظار کرتی رہیں۔ صرف 28 دنوں کے بعد دہشت بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ لٹس خاندان سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گیا، اپنا سامان، اپنے خواب۔ وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ یہ خوفناک واقعات یہیں ختم نہیں ہوئے۔ ماورائے فطرت کے تفتیش کار آئے، لیکن گھر ہمیشہ کی طرح ملعون رہا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ ڈی فیو خاندان کی روحیں اب بھی دیواروں میں قید ہیں، غصے اور انتقام سے بھری ہوئی۔ دوسروں کا ماننا ہے کہ قتل کے واقعات سے پیدا ہونے والی تاریک توانائی نے گھر میں ایک ناقابل محو نشان چھوڑ دیا ہے، ایک نشان جو اس خوفناک ماحول کو تقویت دیتا ہے۔ ایمیٹول ہارر صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ خیر و شر کے درمیان ایک جنگ ہے، ایک یاد دہانی کہ کچھ تاریکی کو سمجھا نہیں جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ چاہے آپ ماورائے فطرت پر یقین رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، ایمیٹول ہاؤس کی کہانی ہمیشہ کے لیے سب سے زیادہ خوفناک حقیقی زندگی کے ماورائے فطرت تجربات میں سے
ایک کے طور پر یاد رکھی جائے گی، جو کبھی دستاویزی طور پر ریکارڈ کیے گئے۔ اور رہا گھر کا سوال، تو یہ آج بھی موجود ہے۔ بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ تاریخ موجودگی میں جو کبھی اسے سنائی تھی اب بھی سناٹے میں چھپی ہوئی ہے، اگلی کہانی کے کھلنے کے انتظار میں۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے شکریہ، اور یاد رکھیں، کچھ کہانیاں نہ سنائی جائیں تو بہتر ہوتا ہے۔